اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ایک ایسی مکار عورت اور ناقص عقلی والی جس کا خاوند بہت ولی اللہ تھا کہ اس کی دعا میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ فلانی جگہ پر جاؤ اور وہاں سے جو ہے جنگ کا اعلان کرو۔ تو کس طریقے سے جو اس ولی اللہ کی عورت تھی یعنی کہ اس کی بیگم تھی، اس نے آپ سے دعا کرنے کے کہا کہ خدا سے دعا کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہو جائے تاکہ اس کا جو بھی صورتحال تھی، فائدہ تھا، وہ ہو جائے۔ اس ویڈیو میں آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے گی تو کس طریقے سے ولی اللہ نے دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولایت جو ہے چھین لی تھی، اور پھر آپ نے بہت زیادہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 ایسے جو ہے وہ دعا قبول کرنے کے طریقے بتائے تھے کہ 3 تمہاری جو خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں، 3 دعائیں تمہاری ضرور پوری ہوگی۔ تو پھر اس عورت کی مکاری نے کس طریقے سے آپ کو ورگلایا اور دنیا کی حسین ترین عورت بننے کا انتخاب کیا، اور پھر کسی بادشاہ کے ساتھ وہ چلی گئی، اور پھر آپ نے وہ 2 کون سی ایسی دعائیں ہیں جو مانگی جس وجہ سے وہ عورت کتیا بن گئی، اور پھر کس طریقے سے بہتری ہوئی۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں تاکہ آپ کو سارے قصے کی سمجھ آ جائے۔ لیکن ایک گزارش ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں، ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک کامل ولی ہوا کرتا تھا۔ ان کی زبان میں خدا نے ایسی تاثیر پیدا کر رکھی تھی کہ جو بھی دعا مانگتے تھے وہ دربار خدا بندی میں اسی وقت قبول ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو خدا کی طرف سے کسی علاقے میں کفار سے جنگ کا حکم ملا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ابھی جس علاقے میں موسیٰ کو جنگ کرنی تھی اس کے مرکوز ولی اللہ کی بیوی کے رشتہ دار رہتے تھے، یعنی کہ جو ولی اللہ تھا اس کی بیوی کے رشتہ دار رہتے تھے۔ بیوی کو جب پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کرنے جا رہے ہیں اور فتح بھی ہوں گے، تو اس نے دل میں سوچا کہ میرے عزیز رشتہ دار جو وہاں موجود ہیں یہ نہ ہو کہ اس جنگ کی وجہ سے وہ قتل ہو جائیں۔ اسی خیال سے اس عورت نے اپنے خاوند سے جو کہ ولی اللہ کامل تھے عرض کی کہ آپ خدا سے دعا مانگیں کہ حضرت موسیٰ کو شکست ہو جائے۔ ولی اللہ نے یہ سوچے بغیر کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی جو ہے پورے کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، خدا کے حضور میں یہ دعا کر دی کہ میرے مولا تو نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا، آج بھی میری دعا قبول فرما اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ولی کے اس عجیب و غریب دعا پر بڑا تعجب ہوا، لیکن خدا نے ان کی دعا اس وجہ سے منظور کر لی کہ اس نے بڑی امید سے خدا کے آگے دستے سوال درج کیا تھا۔ اگر میں اس ناامید کروں تو میری عنایت سے مایوس ہو جائے گا، اور مایوسی واحد ایسی چیز ہے جو خدا کے ہاں بالکل ناپیدا پسند ہے، ورنہ خدا ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ چنانچہ خدا نے اس ولی بزرگ کی دعا قبول کر لی، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے لشکر تھا اس کو شکست ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کے لاڈلے نبی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بھی خدا کے لاڈلے نبی تھے۔ فوراً دربار عزرائی میں حاضری ہوئی اور عرض کی، اے مولا پاک مجھے خود ہی جنگ کا حکم دیا اور خود ہی شکست دلوا دی، اس میں تیری کون سی مسلط پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ بے شک میں نے ہی جنگ کا حکم دیا تھا، مگر جب میرے آگے میرے ایک ولی نے دستے سوال درج کیا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی دعا اور خواہش کو رد کروں، اس لیے میں نے اس کی دعا کو اپنے حکم کی ترجیح دی۔
اس کے دعا کو اپنے حکم کی ترجیح دی۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے میں تھے۔ انہوں نے خدا سے عرض کی، رب العزت جو تیرا ولی تیرے احکام ہی سے منسوخ کروانے والا ہے، خواہ رہتا ہے جس کو تیری خوشنودی کی بجائے تیرے دشمن کی رضائے منظور ہے، تو ایسے ولی سے اپنی ولایت اور بزرگی چھین لے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا سنی۔ ناراض تو خداوند اس ولی سے پہلے ہی تھا کہ اس شخص نے دوستی کفار یعنی کہ دوستی کافروں تو میرے ساتھ کر رکھی ہے، لیکن اپنی بیوی کی خواہش اس کے شخص سے ناراض تو پہلے ہی تھا خدا کہ اس شخص نے دوستی میرے ساتھ کر رکھی ہے، لیکن اپنی بیوی کی خواہش اور تمنا کو میرا احکام اور فتویٰ دے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کامل کی ولایت چھین لی۔ اب اس ولی کو بڑا دکھ ہوا، اس نے خدا سے بڑی معافیاں مانگی اور کئی سال رفاقت مصروف رہا، مگر اس کی چھینی ہوئی ولایت اور مقام دریافت دربار نہ مل سکا۔ آخر ایک روز خدا کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا، دیکھو اب تمہیں ولایت کا واپس تو نہیں مل سکتی، لیکن تم پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے کہ تم مجھ سے 3 دعائیں مانگو، میں انہیں ضرور پورا کروں گا۔ اللہ کا وہ بندہ ولایت تو کھو چکا تھا، یہاں بھی اپنی بیوی کے فریب میں پھنس گیا اور غلطی سے اپنی بیوی کو بتا بیٹھا کہ خدا نے میرے ساتھ 3 دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کی بیوی نے فوراً پہلے اپنی خواہش منوانے کی کوشش کی اور اپنے خاوند سے کہا کہ اللہ سے پہلی بات یہ کر دو کہ وہ مجھے دنیا کی حسین ترین عورت بنا دے۔ اس شخص نے یوں ہی آرزو اللہ کے حضور میں بیان کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دنیا کی حسین ترین عورت بنا دیا۔ اب اتفاق کی بات کہ وہاں سے ایک بادشاہ کا گزر ہوا۔ اس نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اس عورت سے کہا، تم کیا اس بوڑھے آدمی کے ساتھ رہ رہی ہو؟ تمہیں کسی محل میں راج کرنا چاہیے، اگر چاہو تو میرے ساتھ چلو۔ اس عورت نے آوا دیکھا نہ تاوا دیکھا، اپنے خاوند کو چھوڑ کر اس بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر چلی گئی۔ اس سابقہ ولی اللہ کو بڑا غصہ آیا، اس عورت نے میرے ساتھ کس قدر بے وفائی کی ہے۔ اس کے پاس خدا کی طرف سے 2 مزید دعائیں منظور کروانے کی پیشکش موجود تھی۔ اس نے اللہ سے عرض کی، اے خداوند کریم، اس بے وفا عورت کو کتیا بنا دے۔ حق تعالیٰ نے اس عورت کو کتیا بنا دیا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ حسینہ قیامت خرا تو کتیا کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے، اس نے اس کو مار بھگا دیا۔ اب وہ دربار اپنے آدمی کے پاس پہنچ آئی۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمی کے پاس پہنچ آئی اور سارا دن گھر کے دروازے پر بیٹھی رہتی۔ اب گھر میں بچے ماں کی یاد کر کے روتے تو اس شخص پر بڑا پریشان ہوتا، وہ شخص بہت زیادہ پریشان ہوتا اور اپنے بچوں کو روتا سن کر وہ کتیا عورت زور زور سے بھونکتی۔ اس صورتحال نے اس شخص کو جینا حرام کر دیا۔ آخر تنگ آ کر خدا سے اس شخص نے اپنی تیسری بات یعنی خواہش کا ظاہر کر دیا کہ اے خدا، اس عورت کو ویسی ہی عورت بنا دے تاکہ وہ اپنی اولاد تو سنبھال سکے۔ اللہ نے وعدے کے مطابق اس شخص کی دعا قبول کرتے ہوئے اس عورت کو دوبارہ ویسی عورت بنا دیا۔ خواجہ اطہار یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ عورت کی مکاری اور ناقص عقلی بڑے بڑے اولیاء کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں، اس لیے عورت کے معاملے میں خدا سے ڈرتے رہنا چاہیے اور خدا کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ مرکوز واقعے میں اس خدا کے ولی نے عورت کی ادنی سی خواہش پر پہلے اپنی ولایت برباد کر لی اور اپنی راست کے بدلے خدا کی پیشکش کا عورت کے ہاتھوں بیڑا غرق کر دیا۔ اگر وہ خدا سے لو رکھتا اور عورت کے معاملے میں خدا سے پناہ مانگتا تو کم از کم پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ خدا اسے کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب کر دیتا۔ یہ ولایت منصوب، یہ ریاست، یہ عبادت کا مقام صرف اسے ملتا ہے جسے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔
تو امید کرتا ہوں اس قصے سے، اس واقعے سے ہمیں کافی کچھ سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک گزارش تھی ان ویور سے جو چینل پر نئے تھے کہ ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا بٹن ہے وہاں سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کامنٹ میں جو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس کے بارے میں لکھیں تاکہ ان کامنٹ سے دوسرے لوگ بھی ایک اور نیا سبق حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا ہمارا نگہبان رہے، آمین یا رب العالمین۔